السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے پیارے اللہ سے محبت کیجئے، پارٹ نمبر 26۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر کی مجالس کا کیا اجر و انعام ہے؟ سوال کرنے والے جوان صحابی ہیں اور یہ سوال کر رہے ہیں کہ ذکر کی مجالس کا کیا اجر و انعام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر کی مجالس کا اجر و انعام جنت ہے، جنت۔ یہ کہا حضور نے، جنت ہے، جنت۔ اس لیے اگر یہ حدیث مسند احمد میں ہے، طبرانی میں ہے، مجمع الزوائد میں ہے، 3 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حوالے دے دیتا ہوں۔ اس لیے ذکر کی مجالس کیا کرو۔ بے پیر صاحب نہیں ہے، ہر جگہ تو پیر صاحب پہنچتے نہیں ہے، ہر جگہ پیر کے پاس آپ لوگ نہیں پہنچ سکتے، مشغول ہے۔ اپنے گھر کو ہی پیر بنا لو نا، اپنے گھر میں ہی ذکر کی مجلس کر لو، سب بیوی بچے بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے اللہ کو یاد کر لو، یہ ذکر کی مجلس ہو گئی۔ کوئی ذکر کی مجلس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ 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 یہ کرو تو ہی ذکر کی مجلس ہے۔ یہ نہیں آپ بیٹھ کر تعلیم کر لو، ذکر کی مجلس ہو گئی۔ آپ بیٹھ کر قرآن پڑھ لو، ذکر کی مجلس ہو گئی۔ آپ بیٹھ کر کچھ دین کی بات کر لو، ذکر کی مجلس ہو گئی۔ آپ بیٹھ کر دینی مذاکرے کر لو، سبق سن لو سب بیٹھ کر، یہ بھی ذکر کی مجلس ہے۔ اس لیے ذکر کی مجلس یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جہاں ذکر کی مجلس ہوتی ہے تو فوراً فرشتے بھاگے بھاگے آ جاتے ہیں اور آسمان تک چلے گھیر لیتے ہیں۔ اس لیے اپنے گھروں کو ذکر سے آباد کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں بار بار فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کو بہت یاد رکھو، بہت یاد کرو، اور صبح شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ اب پاکی بیان کرو، پڑھو میرے ساتھ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ذکر کی مجالس قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔